اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہو جانے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین رب العالمین۔ رشتہ رکھو تو سچا، ورنہ الوداع ہی اچھا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جو ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا، اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ رنگ بدلنا صرف آسمان کو ہی جچتا ہے۔ کچھ انتظار ایسے ہوتے ہیں جن میں شام نہیں عمر گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اپنے قیمتی دل کو عارضی لوگوں سے دور رکھیں۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ الحمدللہ کہا کرو، بے شک قرآن بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں اور صبر انعام دیتا ہے۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دے کر حسد بھی کریں گے۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے، اور پھر ایک دن انسان کسی بہت پرانی حویلی جیسا ہو جاتا ہے، بالکل خالی، ویران، کھوکھلا اور بے رنگ۔ ہماری سوچ بھلے ہی کتنی مثبت ہو، اگر ہم لوگوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتے تو ہم جھوٹے اور منافق تصور کیے جاتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جو تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اس پر تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو سب رہ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے در حقیقت اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، اور جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو، کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔
مطلبی زمانہ ہے، نفرتوں کا قہر ہے، یہ دنیا دکھاتی شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں پیار سے، پیار شروع ہوتا ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ فقیری یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ تلک باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تین چیزیں کمر توڑ ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نفس کو حقیر تصور کریں۔ سوچ بدل گئی، سمجھیں حالات بدل گئے۔ زبان آئینہ ہے جس میں ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈھال بن جاتا ہے کہ کسی کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا، نہ کسی کی بری نظر اس پر پڑنے دیتا ہے۔ شوہر کو کبھی بھی بیوی سے پہلے دنیا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ کوئی ایک دعا کروں جو سب عورتوں کے حق میں قبول ہو جائے تو میں یہی دعا کرتی ہوں، بیوی کا جنازہ شوہر کے کندھوں پر ہی جائے، کوئی بھی عورت بیوہ نہ ہو۔ ویسے بھی ایک عورت کا باپ کے بعد مان اور سہارا اس کا شوہر ہے، اگر وہ چلا جائے تو عورت بھی مر جاتی ہے۔ اگر پھر سے کچھ جینے کی آس ملے تو یہ ظالم سماج اسے مار دے گا۔ صبر کرنا عمل ہے اور اطمینان کا ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ حفاظت کے بغیر چیزوں کا محفوظ رہنا محض ایک اتفاق ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ نفرت ادب و احترام کے دائرے میں آنے نہیں دیتی ہے۔ معاملات پر جس کی مرضی چلتی ہے وہی نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غلطی تسلیم کی جائے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کم علمی اس وقت لا علمی سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے جب کم علمی کو کل علمی سمجھ لیا جائے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود روگے یا وہ تمہیں رلائے گا۔
جب آپ کو دولت اور خوشیاں ملنے لگیں تو 3 باتوں کو نہیں بھولنا چاہیے: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ شرک جیسا کوئی ظلم نہیں اور بدعت جیسی کوئی گمراہی نہیں۔ ایک خوبصورت دل 1000 چہروں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ بحث و تکرار میں آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، جبکہ سوال و جواب میں آپ کا وقت قیمتی بن جاتا ہے۔ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سب بہن بھائیوں کو کامیاب کر اور یوٹیوب سے حق حلال کمانے میں ہماری مدد فرما۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ مجھے سدا سہاگن رکھنا۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پہ جو وجہ کائنات ہے۔